اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین، محبوب رب المشرقین والمغربین وجد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ۔ صلوات بر محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ مجلس کی قبولیت کے لیے بابا سے بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ ظہور امام زمانہ کے لیے بابا سے بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ حضرات، جو سلسلہ شروع ہوا تھا اس خمس مجالس کا، معرفت امام اور ہماری ذمہ داریاں، آج یہ اس سلسلے کی آخری گفتگو ہے۔ چند باتیں اختتام اور تتمے کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی اس عبادت کو کبھی اور کے لیے ملتوی کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بار آپ حضرات صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ نعرہ حیدری۔ یا علی، ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ گزارش یہ کر رہا تھا مسلسل کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے امام کی معرفت حاصل کریں، اور بات یہ چل رہی ہے، جو افراد آج پہلے دن آئے ہیں، کہ جتنی معرفت بڑھتی جائے گی اتنی آپ کی ذمہ داری بڑھتی جائے گی۔ جو جتنا امام کے قریب ہے اتنا وہ سماج اور سوسائٹی میں ذمہ دار سمجھا جائے گا۔ آپ غور کر رہے ہیں، جو جتنا دور ہے وہ اتنا غیر ذمہ دار ہے۔ سارا مسئلہ امام کے قرب کا ہے، امام کی معرفت کا ہے۔ جتنا آپ اپنے امام کے قریب ہوتے چلے جائیں گے اتنا آپ کے اندر احساس ذمہ داری ہوتا جائے گا۔ علماء یہی کہتے ہیں کہ پتہ کیسے چلے کہ میں اپنے امام کے قریب ہوں یا اپنے امام کے دور ہوں، تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ یہ تم دیکھنا کہ سماج، سوسائٹی، معاشرے کے در تم ذمہ دار شخصیت ہو یا نہیں۔
اگر سماج سوسائٹی معاشرے میں تم ذمہ دار ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے امام کے قریب ہو. لیکن اگر تم غیر ذمہ داری طریقے سے زندگی گزار رہے ہو، تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، نماز ہے نہیں ہے، روزہ ہے نہیں، لوگ مل رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، ہم سے کیا مطلب ہے، ہم تو اپنا کما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے امام کے قریب نہیں ہیں. اگر امام کے قریب ہوتے تو ذمہ دار ہوتے. آپ غور کریں، امام کے قریب ہوتے تو ذمہ دار ہوتے. ذمہ داری، اس لیے میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ جو امام کا قریب ہوتا ہے وہ ذمہ داریوں سے بھاگتا نہیں ہے. توجہ کریں کہ انشاءاللہ بات پہنچے گی. جو امام کے قریب ہوتا ہے وہ ذمہ داریوں سے بھاگتا نہیں، اور جو ذمہ داریوں سے بھاگ جائے وہ امام کے قریب نہیں ہوتا. سارے آمادہ ہو جائیں تو مجلس میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ جب سرکار سید الشہداء 28 رجب کو مدینے سے چلے، میں نے کہا سارے متوجہ ہو جائیے گا تو یہاں سے مجلس شروع ہو جائے گی. جب 28 رجب المرجب کو سرکار سید الشہداء مدینے سے چلے تو دو قسم کے لوگ تھے. ایک وہ تھے جو کہہ رہے تھے مولا اس راستے سے چلے جائیے، مولا ادھر سے چلے جائیے، مولا وہاں چلے جائیے، مولا مت جائیے، مولا جانا ہی ہے تو عورتوں کو لے کے نہ جائیں، بچوں کو لے کے. یعنی ایک گروہ وہ تھا کہ جو مشورے دے رہا تھا. توجہ کریں، ایک گروہ وہ تھا جو مشورے دے رہا تھا. دوسرا گروہ وہ تھا کہ امام نے کہا کہ چلنا ہے جی. توجہ کریں، اب میں یہاں سے جملہ شروع کر رہا ہوں. جتنے مشورہ دے رہے تھے حسین کسی ایک کو لے کر نہیں گئے. نہیں توجہ کیے، جتنے مشورہ دے رہے تھے حسین کسی ایک کو لے کر نہیں گئے. جتنے اطاعت میں کھڑے تھے حسین نے کسی ایک کو نہیں چھوڑا. بتا دیا امام کی بارگاہ میں اطاعت چلتی ہے، مشورہ نہیں. امام کی بارگاہ میں اطاعت چلتی ہے، امام کو مشورہ نہیں دیا جا سکتا. ایک لفظ حضرت زہرا بآواز بلند سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. ماشاءاللہ صلوات پڑھیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. جی جی مومنین جس کی بھی گاڑی اگر بلیک مازدا ہے YHA 44X دوسرے کار پارک میں پارک ہوئی بھی ہے، اگر کسی مومن کی گاڑی ہے تو باہر آ جائے. محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. امام کی بارگاہ میں اطاعت چلتی ہے، مشورہ نہیں چلتا. اور ایک لفظ اور کو، اگر اس زمانے میں کسی کو حسین کو مشورہ دینے کا حق تھا، میں بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، اس زمانے میں اگر کسی کو حسین کو مشورہ دینے کا حق تھا تو ایک طرف جناب زینب اور ایک طرف جناب عباس. نہیں توجہ کر رہے ہیں، میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر مشورہ دینے کا حق تھا تو یا جناب عباس کو یا جناب زینب کو. آپ کہیں گے انہیں کیوں مشورہ دینے کا حق تھا؟ اس لیے کہ ایک ثانیہ حیدر ہے، ایک ثانیہ زہرا ہے. تھوڑا سامان دو، ایک ثانیہ حیدر ہے، ایک ثانیہ زہرا ہے. لیکن ثانیہ زہرا نے کوئی مشورہ نہیں دیا، ثانیہ حیدر نے کوئی مشورہ نہیں دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بتا دیا کہ بارگاہ امامت میں مشورے کے ساتھ نہیں آنا، اطاعت کے ساتھ آنا. اطاعت کب آئے گی؟ معرفت کے ساتھ. جتنی معرفت ہوتی جائے گی اتنی اطاعت ہو جائے گی. میں معرفت کا امیر ہے، دیکھیں میں جو افراد 4 دن سن چکے ہیں، دیکھیں میں جب تک ممبر سے امیر کائنات کے فضائل نہیں پڑھ لیتا ہوں میرا دل نہیں بھرتا. اس لیے کہ آپ دیکھیں دربار یزید کا ہے، سید سجاد نے جو خطبہ پڑھا ہے صرف فضائل پڑھے ہیں.
توجہ کر, ایک روایت سناتا ہوں آغاز مجلس میں, انشاءاللہ بات پہنچے گی. سر آپ حضرات بھی جڑ جائیے گا, جتنے بھی افراد پیچھے. دیکھیں میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں, میں یہ نہیں کہوں گا مجھے داد دے دیجیے گا, بہت سبحان اللہ کہیے گا, لیکن ایک بار لفظ کہوں, جب آپ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں نا, آپ کا کچھ نہیں جاتا, ہمارا کلیجہ بڑا ہو جاتا ہے کہ بات پہنچ گئی. آپ غور کریں, آپ نے یوں ہاتھ اٹھایا, آپ کا کیا گیا, آپ کا تو کچھ نہیں گیا, لیکن ہمارا ذرا کلیجہ بڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں بات ہم نے پہنچا لی. توجہ کریں گے. روایت یہ ہے کہ ایک شخص تھا جو امام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا, امیر کائنات کی بارگاہ میں. توجہ, امیر کائنات کی بارگاہ میں بیٹھا تھا. پھر سے جملہ سنیے گا, امام کی بارگاہ میں بیٹھا تھا, صحابی نہیں تھا, بیٹھا تھا. مشکل یہ اسلام میں آئی ہے کہ ہر بیٹھنے والے کو ہم نے صحابی سمجھا. آپ توجہ کریں, امیر کائنات کی بارگاہ میں بیٹھا تھا, کچھ مسائل پوچھنے آیا تھا, کچھ باتیں کرنے آیا تھا. اس نے باتیں کی, سارے آبادہ ہو جائیں, اس نے باتیں کی اور بات کر کے وہ مسجد سے باہر نکلا. جوتا کہاں اترے گا؟ مسجد کے باہر. توجہ ہے, جوتا اس کا جو تھا مسجد کے باہر اترا ہوا تھا. اچھا, عام طور سے وہ گیا, اس نے اپنا پیر جو ہے اس نے جوتے میں ڈال دیا. جوتے میں پہلے سے بچھو بیٹھا ہوا تھا, پہلے سے جوتے کے اندر بچھو بیٹھا ہوا تھا. جیسے ہی اس نے پیر ڈالا, بچھو نے ڈنک مارا. آپ بتائیں, اب بچھو نے ڈنک مارا تو کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں, طبیب کے پاس جائیں, یہی تو کریں. یہ نہ ڈاکٹر کے پاس گیا, نہ طبیب کے پاس آیا, الٹے پیر مسجد میں آیا. توجہ رہیں, الٹے پیر مسجد میں آیا اور مسجد میں آ کے کہتا ہے, مولا یہ بتائیے کہ مجھے بچھو نے کیوں کاٹا. درد بھول گیا, مجھے بچھو نے کیوں کاٹا. امیر کائنات نے کہا تجھے بچھو نے کاٹ لیا, جا طبیب کے پاس, ڈاکٹر کے پاس, وہ بعد میں پہلے بتائیں کہ کیوں کاٹا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے افراد یہ جانتے تھے کہ علی کو ہر کیوں کا جواب پتا ہے. تھوڑا سا آمادہ ہوں گے, یا علی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے افراد جانتے تھے کہ علی کو ہر کیوں کا جواب معلوم ہے. بچھو نے کیوں کاٹا؟ آپ دیکھیں, بچھو ہے, ایک جانور ہے, بچھو نے کیوں کاٹا؟ مولا کائنات نے کہا جاؤ اپنا علاج کراؤ. اس نے کہا نہیں مولانا, کبھی دیکھو تمہیں درد ہو رہا ہوگا, تکلیف ہوگا, وہ سب اپنی جگہ, لیکن مجھے پتا لگا. کہا اچھا ٹھیک ہے, جاؤ تم پہلے علاج کرا لو, اس کے بعد آنا, میں تمہیں بتا دوں گا کہ بچھو نے کیوں کاٹا. خیر وہ چلا گیا. 2-4 دن میں جب اس کا درد تھم گیا اور ٹھیک ٹھاک ہو گیا تو پھر واپس آیا. یا علی بچھو نے کیوں کاٹا؟ سنیے گا جملہ, یا علی مجھے بچھو نے کیوں کاٹ لیا؟ تو مولا کائنات نے کہا چھوڑو, بات آئی گئی ہو گئی, جانے دو. اس نے کہا نہیں, اگر مجھے کوئی تکلیف ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو میں نے کیا ہے. دیکھیے خدا, توجہ کریں گے, خدا کسی کو کوئی بھی تکلیف نہیں دیتا جب تک وہ کوئی ایسا عمل نہ کر دے کہ جس کی بنا پر تکلیف دی جائے. یاد رکھیں, وہ کچھ نہ کچھ تو کیا ہی ہوگا, ہمیں نہیں پتا. اس نے کہا کہ نہیں بتائیے. تو مولا نے کہا اچھا ٹھیک ہے, سننا چاہتے ہو, آپ بھی سننا ہی چاہتے ہیں کہ بچھو نے کیوں کاٹا. تو کہا کہ اصل میں یہ بتاؤ, فلاں دن, فلاں وقت, فلاں جگہ تم کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اس نے سوچ کے یاد کر کے جی 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 میں بیٹھا ہوا تھا. مولا کہاں ہیں؟ اپنے گھر میں یا مسجد میں؟ وہاں نہیں تھے, لیکن کیا فلاں وقت, فلاں جگہ, فلاں دن تم کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. کہا جی مولا بیٹھا ہوا تھا. کہاں؟ وہاں سلمان کی غیبت ہو رہی تھی. میں نے تو سمجھا تھا یہاں مجلس ہو جائے گی. ہاں, وہاں سلمان کی غیبت ہو رہی تھی. کہا جی مولا ہو رہی تھی. کہا بس اسی وجہ سے اس بچھو نے تمہیں ڈنک مارا کہ تم اس غیبت میں شریک تھے. اس آدمی کا جملہ اتنا پرفیکٹ جواب کہ جس کا کوئی جواب نہیں. لیکن پھر مولا نے ایک بات کہی, اس نے کہا یا علی بات تو آپ کی صحیح ہے, لیکن میں کیا کروں, جو لوگ غیبت کر رہے تھے انہیں روکنے کی طاقت نہیں تھی. یہ ممکن ہے نا, انہیں مجھے روکنے کی طاقت نہیں تھی. میں ان کے سامنے ایسا نہیں تھا کہ میں انہیں روک سکتا تھا. آمادہ ہے امیر, بات تو اس نے مکمل کہہ دی نا کہ جو لوگ غیبت کر رہے تھے میرے اندر روکنے کی طاقت نہیں تھی. امیر کائنات نے فرمایا
آخری فرد تک جملہ پہنچا، جعفر بھائی آپ تک، کیا کہا؟ روکنے کی طاقت نہیں تھی. امیر کائنات فرماتے ہیں روکنے کی طاقت نہیں تھی، اٹھ کے جانے کی تو تھی. سارے مل کے، اور روکنے کی طاقت نہیں تھی، اٹھ کے جانے کی تو تھی. کہا جی مولا، کہا جو تم اٹھ کے نہیں گئے نا، اسی بنا پر یہ عذاب مسلط ہوا. اب مجھے انصاف سے بتاؤ، اگر سلمان کی برائی کہیں ہو رہی ہو تو عذاب مسلط ہو جاتا ہے، تو اگر کوئی سلمان کے مولا امیر کائنات کی برائی کر رہا ہو، نہیں ابھی بھی جتنا آپ کو آمادہ ہونا تھا آپ وہاں تک آمادہ ہو کر نہیں آئے. تو میں جملہ کہہ رہا ہوں، اگر کوئی سلمان کے مولا کی برائی کرے تو وہ لائق عذاب ہوگا کہ نہیں؟ قرآن میں ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. یہ قرآن مجید ہے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی. جو خدا نے سنت بنا دی ہے، میں بزرگوں سے دعا چاہوں گا بات کہہ لیں، اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے. پیچھے جگہ نہیں رہ گئی ہے، اگر آپ حضرات مناسب سمجھیں تو تھوڑا تھوڑا سا اور آگے آ جائیں مل جل کے صلوات پڑھتے ہوئے. بائیں طرف تھوڑی سی جگہ ہے، اگر آپ حضرات ادھر بھی ایڈجسٹ ہو جائیں. امام زمانہ بلند سے بلند حیدری صلوات. سنیے گا، جزاکم اللہ. اعلان کیا ہے؟ اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی. سارے آمادہ ہیں؟ یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ جو سنت بنا دے گا اس سنت میں کبھی کوئی چینجنگ، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. بن گئی تو بن گئی. میں ایک سنت آپ کی خدمت میں اللہ کی پڑھتا ہوں. جناب نوح کا زمانہ ہے، قوم نے نالائقی کی. جناب نوح نے کہا پروردگار عذاب نازل کر دے. آواز قدرت آئی، نوح یہ میرے بندے ہیں، اور کام کرو اور خدمت کرو، شاید کوئی سدھر جائے اور تمہاری طرف آ جائے. پھر جناب نوح نے کام کیا، پھر کہا مالک عذاب. برسوں عذاب ٹلتا رہا، یہاں تک کہ وہ کھجور آئی اور جناب نوح نے کھجور کھایا اور اسے بویا. یہ ہے نا، یہ مہلت تھی، یہ مہلت تھی کہ شاید کچھ اور آ جائے. جناب یونس کا زمانہ آیا، پوری زندگی جناب یونس نے خدمت کی، اللہ کی بات پہنچائی. 2 آدمی مسلمان ہوئے. جناب یونس علیہ السلام جو مچھلی والے نبی ہیں، ان کی پوری زندگی کی خدمت 2 مسلمان. انہوں نے کہا پروردگار عذاب نہیں، یونس ابھی اور کام کرو، عذاب اور کام کرو، عذاب اور کام کرو. جناب موسیٰ کلیم اللہ، مالک یہ فرعون خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، عذاب عذاب نہیں موسیٰ، اتنی جلدی نہیں، اور کام کرو اور خدمت کرو. تو قانون قدرت، توجہ ہے، قانون قدرت یہ بنا کہ جب بھی مطالبہ عذاب ہوگا تو خدا مہلت دے گا. تھوڑا آمادہ ہوں گے؟ قانون قدرت یہ بنا کہ جب مطالبہ عذاب ہوگا تو خدا مہلت دے گا. جس نبی نے بھی مطالبہ عذاب کیا خدا نے مہلت دیا، جس نبی نے بھی مطالبہ عذاب کیا خدا نے مہلت دیا. کیا سننا ہے؟ جس نبی نے بھی مطالبہ عذاب کیا خدا نے مہلت دیا. لیکن قرآن ہی کہہ رہا ہے ایک وہ موقع آیا کہ سالا سائل بے عذاب واقع، غدیر کے میدان میں ایک شخص نے عذاب کا مطالعہ کیا، اب خدا نے مہلت نہیں دیا. بھائی تھوڑا سا بتاؤ، سارے مل کے بولیں گے سارے مل کے بولے. ادھر عذاب کا مطالبہ ہوا
اور عذاب نازل ہو گیا. ادھر مطالبہ ہے پروردگار یہ کیا تو نے تو کہا ہے میرا قانون بدلتا نہیں, میرے قانون میں تبدیلی نہیں آتی, میرا قانون چینج نہیں ہوتا, تو نے انبیاء کے عذاب پر مہلت دی, میرے بندے ہیں مہلت دے دو, میرے بندے ہیں مہلت دے دو, میرے بندے ہیں مہلت دے دو. تو پروردگار اس نے بھی مطالبہ عذاب کیا تھا, مہلت دے دیتا کہ شاید سدھر جائے, شاید سدھر جائے, شاید سدھر جائے. آواز قدرت آئے گی. یہی تو دنیا کو بتانا چاہتا ہوں, سب کے سدھرنے کے چانس ہے, دشمن علی کے نہیں ہیں. سب کے سدھرنے کے چانس ہے. جملہ کہنے جا رہا ہوں, سب کے سدھرنے کے چانس ہے, علی کے دشمن کے سدھرنے کے چانس نہیں ہے. مالک کیوں؟ اگر سب سدھر سکتا ہے تو یہ نہیں سدھر سکتا. کا وجہ یہ ہے سب بگڑے ہیں عقل کی خرابی کی وجہ سے, یہ بگڑا ہے نسل کی خرابی کی وجہ سے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. میں نے کسی زمانے میں قطع کہا تھا, شعر کم پڑھتا ہوں مجلسوں میں, میرا اپنا, میں نے ایک دو شعر پڑھے ہیں, یہ میرا اپنا شعر ہے. تو دیکھیں شعر کو شعر کی طرح سنتے ہیں, سن لیجئے گا. دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ آپ کا, میرا اپنا قطع ہے, سن لیجئے. کسی خفی و جلی کی طرف نہیں دیکھا. دوسرا مصرع آپ کے عقیدے کا سے ہوتے ہوئے اگر آپ کے دل تک پہنچے تو مجھے بتا دیجئے گا کہ یہی بات سچی ہے. کسی حسن بھائی, کسی خفی و جلی کی طرف, کسی خفی و جلی کی طرف نہیں دیکھا, علی کے بعد کسی کی طرف نہیں دیکھا. سمجھو, کسی خفی و جلی کی طرف نہیں دیکھا, علی کے بعد کسی کی طرف. ارے نماز پڑھ کے ادھر اور ادھر تو دیکھ لیا, نماز پڑھ کے ادھر اور ادھر تو دیکھ لیا, جو قبلہ رخ تھا اسی کی طرف نہیں دیکھا. جذبہ کے ساتھ دل بولا علی 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 نعرہ صلوات اللہم صلی محمد. توجہ ہے, تو آپ آمادہ ہو گئے. ایک مطلب دو شعر اور سنا کے پھر میں یہیں آتا ہوں. یہ بھی میری اپنی منقبت کے ہیں. دنیا کی بات ہو تو یہ دنیا علی سے ہے, میری اپنی منقبت کے شعر ہیں. یہ ان تمام اشعار کا ابھی مجھے دعا چاہیے. دنیا کی بات ہے تو یہ دنیا علی سے ہے, عقبہ کا تذکرہ ہو تو عقبہ علی سے ہے. شعر سنیے گا. بڑھ بڑھ کے بولتا ہے لہو یا علی مدد, بڑھ بڑھ کے بولتا ہے لہو یا علی مدد, یعنی حلالیوں کا قبیلہ علی سے ہے. ایک شعر سنانے کے لیے میں آ رہا ہوں. یعنی حلالیوں کا قبیلہ علی سے ہے. نعرے تو اس جہاں میں ہزاروں لگے مگر, نعرے تو اس جہاں میں ہزاروں لگے مگر, پہچان اہل حق کی فقط یا علی سے ہے. میں آ رہا ہوں وہاں تک, سارے مل کے بولیں گے. پہچان اہل حق کی فقط, بچوں دو شعر سنانا تھا. پہچان اہل حق کی فقط حیدر کے دشمنوں پہ تبرہ تو کیجئے. ایسے ہی دوسرا مصرع پڑھتا ہوں, دوسرے مصرے میں زور ہے. کہتے ہیں نا بعض مصرے زور سے نہیں پڑھے جاتے, مصرے میں زور ہوتا ہے. حیدر کے دشمنوں پہ تبرہ تو کیجئے,
دیکھیں تو پیار آپ کو کتنا علی سے ہے. آہا سلامت رہیں آپ حضرات. حیدر کے دشمنوں پہ تبرہ تو کیجئے. بس جس شعر کے لیے میں نے سارے شعر سنائے, حیدر کے دشمنوں پہ تبرہ تو کیجئے, دیکھیں تو پیار آپ کو کتنا علی سے ہے. آمادہ ہے؟ ارے کیا جانے کب تڑپ کے نکل آئے ذوالفقار. ہاں مصرع پڑھ رہا ہوں. کیا جانے کب تڑپ کے نکل آئے ذوالفقار, اب بھی منافقین کو خطرہ علی سے آئے. کیا جانے کب تڑپ کے نکل آئے ذوالفقار. اب بھی منافقین کو خطرہ علی سے ہے. اسی لیے اس آواز کو وہ دبانا چاہتے ہیں. 1400 سال سے یہ آواز دبائی جا رہی ہے, مگر علی والوں نے اس آواز کو دبنے نہیں دیا. بزم کوئی بھی ہو, محفل کوئی بھی ہو, مجلس کوئی بھی ہو, جلسہ کوئی بھی ہو, ہم اس نام کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. اور جو اس نام کے بغیر حیات ہی نہیں ہے ہماری. یہی نام تو ہمیں حیات دیے ہوئے ہے. تھوڑا سا یہاں سے آگے بڑھتا ہوں, توجہ کریں گے. تو گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اگر کسی نے امیر کائنات سے دشمنی کر لی تو عذاب طے ہے. عذاب تب ہے, وہ عذاب میں کہیں سے اس کے کوئی کمی نہیں ہو پائے گی. طے ہے بالکل عذاب. خانوادہ آل محمد سے ذرہ برابر بھی اگر دشمنی ہوئی, میں نے کہا دیکھیں جو لوگ مسلسل آ رہے تھے فضائل میں, پھر ذمہ داری, پھر ذمہ داری سے فضائل پہ, میں ایسے ہی پڑھ رہا ہوں اور ایسے ہی پڑھتا ہوں. جناب عیسیٰ کا زمانہ ہے, توجہ, جناب عیسیٰ کا زمانہ ہے. ان کا معجزہ سب کے ذہن میں ہے کہ وہ مردے زندہ کر دیتے تھے. بڑا معجزہ ہے, لیکن اہل بیت کے پاس اس سے بڑا معجزہ ہے. عیسیٰ صرف مرے کو جلا سکتے تھے. نہیں توجہ کی آپ نے, مرے کو جلا سکتے تھے, زندہ کو مار نہیں سکتے تھے. علی کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. نہیں مجھے نہیں پتا کیسے بات پہنچی آگے چلیں. تو جناب عیسیٰ کے زمانے کا ایک واقعہ. جناب عیسیٰ ایک راستے سے گزر رہے تھے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو لوگ وطن جاتے ہیں اپنے, آپ جو بھی ہند و پاک کی طرف جاتے ہیں تو پرانے شاہراہ میں کہیں ایک طرف چھوٹی سی قبر پڑی ہوئی ہے, ایک طرف کہیں قبر ہے, ادھر قبر ہے, پتہ ہی نہیں. آپ ان سے پوچھئے اپنے والد صاحب سے کس کی قبر ہے, وہ کہ ہم بھی اپنے بچپنے سے ایسے ہی دیکھتے چلے آئے. دادا سے پوچھئے کس کی قبر ہے, ہم بھی اپنے بچپنے سے ایسے ہی دیکھتے ہیں, کسی شہید کی ہوگی, یہ کہہ کے چلے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. آپ نے بھی دیکھی ہوگی اس طریقے کی پرانی 25 سال 60 سال 70 سال 100 سال پرانی قبریں, کس کی ہے پتہ نہیں. بہرحال اگر محب اہل بیت ہے تو خدا درجات بلند کر دے. تو ایک قبر جناب عیسیٰ کے زمانے میں بھی تھی, اور جناب عیسیٰ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کب کی ہے. تو جناب عیسیٰ نے کہا کوئی بات نہیں. جناب عیسیٰ نے اپنے معجزے سے اسے زندہ کر دیا, اس صاحب قبر سے. وہ نکل گیا. کہا بھائی کون صاحب ہو, کیا ہے؟ تو اس نے اپنی ساری تفصیل بیان کی. تو جناب عیسیٰ نے پوچھا یہ بتاؤ قبر میں کیسی گزر رہی ہے؟ سب کی قبر میں گزرنی ہے, توجہ ہے. جناب عیسیٰ نے کیا پوچھا؟ قبر میں کیسی گزر رہی ہے, کیا حال چال ہے قبر کے, سب ٹھیک ٹھاک؟ اس نے کہا اللہ کے نبی سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے, میں بہت ٹھیک ٹھاک آدمی تھا, سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے, کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. ہاں ایک تکلیف ہے. کہا کیا؟ کہا اللہ نے ایک سانپ معین کر رکھا ہے, وہ آتا ہے ڈستا ہے چلا جاتا ہے, اس سے میں پورا بدن میرا لرز جاتا ہے, پھر دھیرے 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 اس کے تکلیف کم ہوتی ہے. جیسے ہی جس دن تکلیف ایک دم ختم ہوتی ہے پھر وہ آ کے ڈستا ہے, پھر چلا جاتا ہے. یہی روٹین ہے, کنٹینیوٹی ہے, یہی چل رہا ہے. آتا ہے ڈستا ہے, درد کم ہوتا ہے, پھر آتا ہے ڈستا ہے, پھر آتا ہے, یہی چل ہی رہا ہے.
تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ اللہ نے یہ سزا تمہیں کیوں دی ہے؟ توجہ، یہ ذمہ داری ہے. اب پھر یہیں سے پھر میں فضائل میں آ جاؤں گا. تمہیں اللہ نے یہ سزا جو دی ہے کیوں دی ہے، وجہ کیا ہے، اس سزا کی وجہ تو بتاؤ. تو اس نے اب اپنی جو وجہ بیان کی ہے وہ سنیے گا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، لطف آ جائے گا. صلوات پڑھیں بآواز بلند. توجہ کریں گے. وہ کہتا ہے کہ میں مزدور آدمی تھا، میرے پاس کوئی جاب واب نہیں تھی، تو میں کام کیا کرتا تھا، غریب آدمی تھا، تو میں جنگل چلا جاتا تھا. جو لوگ لکڑیاں کاٹتے تھے تو ان کی لکڑیوں کو اپنے سر پہ رکھتا تھا، اور لکڑیاں سر پہ رکھ کے وہ جہاں کہتے تھے، گھر پہ کہتے تھے، بازار میں کہتے تھے، دکان جہاں کہتے تھے، میں وہاں لے جا کے پہنچا دیتا تھا. میرے سر پہ رکھ کے، میں مزدور آدمی تھا، اس کا جو پیسہ معین ہوتا تھا مجھے پیسہ مل جاتا تھا. میں جنگل سے لکڑیاں، کٹی ہوئی لکڑیاں سر پہ اٹھا کے کسی کے گھر پہ، کسی کی دکان پہ، کسی کے مکان پہ میں لے جا کے رکھ دیتا تھا. اچھا ٹھیک ہے. ہوا کیا کہ لگے ایک دن، اچھا جو لوگ اب آج بھی مجھے نہیں پتا ہے، لیکن جو مزدور طبقے کے افراد ہوتے ہیں، چونکہ دن بھر انہیں مزدوری کرنا ہو تو گھر سے ناشتہ وغیرہ اچھا کر کے نکلتے ہیں، پھر رات میں آتے ہیں تو پھر وہ کھانا کھاتے ہیں. دوپہر کا کبھی ٹفن لے لیا نہیں لیا، چونکہ وقت نہیں ملتا تو ناشتہ. وہ کہتا ہے کہ میں جب گھر سے نکلا تو گوشت کھا کے نکلا. آپ نے کھایا گوشت؟ کھاتے ہیں نا، کسی گوشت کھا کے نکلا. تو جب میں گوشت کھا کے نکلا تو اس کا ایک ریشہ میرے دانت میں پھنس گیا. پھنسا ہے کبھی ریشہ؟ ہے نا؟ ہاں. تو اب جب اگر ریشہ پھنسا ہے تو لطف آئے گا، نہیں پھنسا ہوگا تو لطف نہیں آ پائے گا. ریشہ، اس نے کہا کہ اب وہ جو ریشہ پھنس گیا تو میرے سر پہ بوجھ، وزن ہے، دونوں ہاتھ سے میں اسے پکڑے ہوئے ہوں، اور اب وہ ریشہ تکلیف دینا شروع کر رہا ہے. اب زبان ہے کہ جو بار بار وہاں جاتی ہے، یہی سچی بات ہے نا، زبان ہے جو بار بار وہاں جاتی ہے، لیکن وہ نکلتا نہیں. میرے پاس کوئی ٹوتھ پک نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اسے نکالوں کیسے؟ ہاتھ سے نکلتا نہیں. میں بہت پریشان ہو گیا کہ میں کروں کیا. میرے سر پہ لکڑی کا بوجھ تھا، میں نے اسی میں سے ٹویا کہ کوئی چھوٹا سا ٹکڑا مل جائے، اور میں نے ٹویا تو ظاہر سی بات اس میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا، ایک دم ذرا سا باریک سا، میں نے اس سے وہ دانت کا جو گوشت کا ٹکڑا پھنسا ہوا تھا اسے میں نے نکال دیا. نکال کے وہ لکڑی کا ٹکڑا پھینک دیا. جب میں قبر میں گیا تو مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ وہ مالک کی بغیر اجازت کے تم نے لکڑی کا ٹکڑا استعمال کیا، لہذا سزا ملے گی. ذمہ داری پڑتی، پہنچ گئی بات. مالک کی اجازت کے بغیر لکڑی کا ایک ٹکڑا تم نے استعمال کیا، سزا ملے گی چاہے جتنے اچھے ہو. مالک کی اجازت کے بغیر لکڑی کا ایک ٹکڑا استعمال کیا، سزا ملے گی چاہے جتنے اچھے ہو. مالک کی اجازت کے بغیر لکڑی کا ایک ٹکڑا استعمال کیا، سزا ملے گی چاہے جتنے اچھے ہو. انصاف سے بتاؤ، اگر لکڑی کا ایک ٹکڑا مالک کی اجازت کے بغیر استعمال کر لے تو چاہے جتنا اچھا ہو اسے عذاب ملے گا. تو اگر کوئی مالک کی اجازت کے بغیر لکڑی کا ٹکڑا نہیں، باغ فاطمہ ہضم کر لے، جزاکم اللہ. کسی کا مال بغیر اجازت استعمال کیا تو لکڑی کا ٹکڑا نہیں، پورا باغ چلا گیا، چاہے جتنے بھی اچھے ہوں سزا ملے گی. اس لیے کہ سیدہ راضی نہیں تھی. میں اس طرف ابھی جانا نہیں چاہتا ہوں ورنہ مصائب کی گوشے آ جائیں گے. بہرحال کل ملا کے تو بات کیا چلی کہ علی کے اندر وہ کمال ہے کہ وہ چاہے تو جلا دے، چاہے تو مار دیں. یہ کمال ہے. ابھی میں جب یہ بات تو آپ نے ذکر کر دیا کہ وہ نماز والا واقعہ سینکڑوں بار کا سنا ہوا ہے نا، لیکن اگر آج نتیجہ میں نیا دوں
تو سڈنی میں لگنا چاہیے کہ نتیجہ نیا ہو. واقعہ نیا نہیں پڑھ سکتا. دیکھیے میں آپ کو بتا دوں, واقعہ میں نیا کہاں سے لاؤں گا, یا مصائب تو میں بالکل ہی نیا نہیں پڑھ سکتا, اس لیے کہ جو مصائب ہے وہی تو پڑھے جائیں گے. بھی ہم پڑھ ہی سکتے ہیں, ڈھا تو سکتے نہیں ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. توجہ کریں گے. واقعہ سب کے ذہن میں ہے. امیر کائنات نے اعلان کر دیا کہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے کو جانتا ہوں, جسے جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لے. زندگی میں بس ایک بار یہ اعلان ہوا ہے, جسے جو پوچھنا ہے پوچھ لے. سلونی کا دعویٰ صرف امیر کائنات کر سکتے تھے. یہ دعویٰ وہی کر سکتا تھا جس کے سامنے کائنات بنی ہو. تبھی تو علی نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھو, جو پوچھنا ہے پوچھنا. بدبختی کیا ہے, کوئی کہہ رہا ہے میری مٹھی میں کیا ہے, کوئی کہہ رہا ہے میرے سر پہ بال کتنے ہیں. آپ غور, پھر مولا کائنات نے افسوس کیا کہ جتنا بڑا میں عالم تھا اتنا بڑا سوال کسی نے مجھ سے نہیں کیا. خیر, کچھ لوگ چلے گئے, ایک عورت کو بہکا کے لے آئے. وہ آپ سنتے ہیں اس کا جوان بیٹا اس نے تابوت میں لٹا دیا. تو بڑا پرانا صاحب, سب کو یاد ہے, سارے لوگ کا سنا ہوا ہے کہ تابوت میں اس نے لٹا دیا اپنے جوان بیٹے کو, اور روتے پیٹتے چلی آئی اور مولا کائنات سے کہا نماز پڑھا دو. ایک چیز, ایک بڑا باریک سا نقطہ ہے جس پہ آپ غور نہیں کرتے, ہم نے غور کیا اور ہم نے نماز اٹھا لی. جیسے ہی وہ لے آئی تو مولا کائنات نے پوچھا کہ بھئی اس کا وارث کون ہے. تو یہ ماں ہے. تو ماں سے پوچھا پڑھا دوں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. کیا کہا, پڑھا دوں, یہی سوال کیا نا. اس نے کہا جی جی مولا پڑھا دیجئے. نماز جنازہ کی نیت کیا ہے؟ نماز میں پڑھتا ہوں میت حاضر. میت کہنا ہوتا ہے, نماز میں پڑھتا ہوں میت حاضر پر واجب قربتاً اللہ. یہی تو نیت کرتے ہیں. کبھی نماز جنازہ اگر پڑھی ہے تو یہی نیت ہوتے ہے, نماز میں پڑھتا ہوں میت حاضر پر. تھا کون؟ زندہ. علی نے کیا کہا؟ نہیں توجہ کر رہے, تھا تو زندہ نا. علی نے کیا کہا؟ میت. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ علی میت کہہ دیں اور وہ زندہ رہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا مولا کسی کو میت کہہ دے اور وہ زندہ رہ جائے. میت پہ پڑھتا ہوں. تکبیر شروع کر دی. پیچھے سے مجمع ہمارے زبان میں کہیں بمبئی کی پھوٹ لیا. ہاں, سارے غائب ہو گئے, بھاگ گئے. جس کو کہیں احترام سے کہیں تشریف لے گئے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. اب اس سے زیادہ احترام نہیں ہو سکتا ہے. سارے چلے گئے نا, لیکن ماں نہیں گئی. ماں وہیں رہ گئی. میں کاش کے بعد پہنچا, ماں نہیں گئی, ماں وہیں رہ گئی. مولا غلطی ہو گئی, معاف کر دیجئے, میں تو بہکاوے میں آ گئی تھی, لوگوں نے مجھے بہکا دیا. میرا جوان بیٹا تھا, اکلوتا بیٹا تھا, جلا دیجئے, زندہ کر دیجئے, بڑا احسان ہوگا, اب کبھی احسان. یہی سب جملے اس نے کہے. مولا کائنات کہ چلو کوئی بات نہیں. امیر کائنات نے قم باذن اللہ کہہ کے اسے زندہ کر دیا. جملہ میں کہنے جا رہا ہوں, اس کے بعد نتیجہ آئے گا. یہ نتیجہ نہیں, یہ تو جملہ ہے. اگر آپ نے اس کو قبول کر لیا تو ٹھیک ہے, ورنہ جملہ تو آگے آ رہا ہے. مولا کائنات نے زندہ کر دیا. اب بڑی بڑی کتابوں میں, فلسفے کی بڑی بڑی کتابوں میں جا کر فلسفہ موت و حیات نہ سمجھو. آؤ ایک جملے میں بتاتے, علی کی نیت کا نام موت ہے, علی کی ٹھوکر کا نام حیات ہے. کچھ نہیں ہے. موت نیت میں آ گئے تو چلے گئے, ٹھوکر میں آ گئے حیات مل گئی. تو علی کی نیت کا نام موت ہے, ٹھوکر کا نام زندگی ہے. بات یہاں مکمل ہو گئی.
اب آپ کہیں گے صاحب اس میں اصل بات کیا ہے؟ اصل بات اب آ رہی ہے۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو جنازہ تیار ہو جاتا ہے، مولانا صاحب کو فون کر کے بلایا جاتا ہے کہ بھئی فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، تشریف لے آئیں نماز جنازہ۔ بلایا جاتا ہے فون کر کے کہ وہ اپنی مرضی سے آ جاتے ہیں؟ بلایا جاتا ہے نا، کس لیے بلایا جاتا ہے؟ تاکہ نماز پڑھائیں۔ صف تیار ہو جاتی ہے، جنازہ آگے رکھا، اس کے بعد کہتے ہیں بھئی وارث کون ہے؟ پوچھتے ہیں نا، پھر وہ ایک لڑکے کو یا کسی بزرگ کو، یا کہ یہ میت کے شوہر ہیں یا میت کے باپ ہیں یا میت کے بھائی ہے یا میت کا بیٹا ہے، اچھا تو اجازت ہے تو وہ مولانا صاحب اجازت لیتے ہیں۔ یہی آپ نے دیکھا ہے نا، مولا کائنات نے یہاں کیا کیا؟ اس ماں سے اجازت لی، پڑھا دوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اجازت علی کو بھی لینی ہے، ابھی تو کہا کہ میں پڑھا دوں۔ ہو گئی بات۔ 2020 میں میرے والد کا انتقال ہو گیا، تو میرے دوست احباب اچھے خاصے علماء وہاں جمع تھے، تو یہ ہوا کہ نماز جنازہ کو اچھا میں نے کسی سے کہا بھی نہیں، چونکہ کئی لوگ آ جائیں گے کوئی بھی پڑھا دے گا، تو اچھے خاصے وہاں علماء موجود تھے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں آپ پڑھا دیں، 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 سب ایک دوسرے پہ ٹال رہے تھے۔ تو سب نے آپس میں طے کیا کہ بھئی ایسا ہے کہ اگر باپ نے بیٹے کو اس لائق بنایا ہے تو خود امید سے کو پڑھا دیں۔ مجھ سے ہی کہا بھائی میرے والد ہیں، میرے لیے ممکن نہیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم لوگ تو پیچھے آئی ہیں، آپ نماز پڑھا دیجئے، نماز جنازہ۔ بہرحال وہ جو وہاں کے مستقل پیش نماز تھے انہوں نے اپنی رضا میرے شانے پہ ڈال دی، کہا بسم اللہ نماز پڑھا دیجئے۔ پھر ہم نے اپنے والد کی نماز جنازہ خود پڑھا دی، ہم نے پڑھا لی، نماز جنازہ ہو گئی، سارا معاملہ ختم ہو گیا، فاتحہ کی مجلس ہو گئی۔ فاتحہ کی جب مجلس وغیرہ ختم ہو گئی تو ایک صاحب بزرگ سے مجھے ملے، کہنے لگے مولانا آپ سے ایک بات کہنی تھی۔ میں نے کہا جی فرمائیں۔ کہنے لگا اس دن آپ کی نماز، والد کی نماز جنازہ میں بھی شریک تھا۔ میں نے کہا بھائی بہت بہت شکریہ۔ کہہ رہے ہیں آپ اس دن ایک مسئلہ بھول گئے۔ میں نے کہا کیا مسئلہ بھول گیا؟ بھائی ہو سکتا ہے غم تھا، کیا مسئلہ بھول گئے؟ کہنے لگا میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی کی بھی نماز جنازہ ہو تو میں جاتا ضرور ہوں۔ میں نے کہا نا اگر آپ تلموں کھڑے ہو کر بھی اس جملے کا استقبال کریں گے تو جملہ بڑا رہے گا آپ کے قد سے۔ جو بات کہنے جا رہا ہوں بہت اچھا آپ نے 5 دن سنا ہے، سمیٹ کے میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں، سن لیجئے گا، بات پہنچے گی۔ ہوگا کہ مسئلہ، میں نے کہا بھائی کیا مسئلہ؟ کہنے لگے میں سب کی نماز جنازہ میں جاتا ہوں تو جو وہاں مولانا ہے، مولانا صاحب کا نام لکھا کہ وہ مولانا صاحب، وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی پڑھا دوں، کون ہے وارث؟ آپ نے پوچھا نہیں؟ تو میں نے کہا نہیں میں مسئلہ بھولا نہیں، آپ مسئلہ سمجھے نہیں۔ ارے یہ بات دھیرے دھیرے آ رہی ہے۔ میں نے کہا نا یہ جملہ آپ کو بیٹھنے نہیں دے گا، یہ توجہ ہے، آپ مسئلہ سمجھے نہیں، میں مسئلہ بھولا نہیں۔ میں نے کہا چونکہ وہ پڑھاتے ہیں تو وارث نہیں ہوتے ہیں، وہ پڑھاتے ہیں تو وارث نہیں ہوتے ہیں، تو اس لیے وارث سے اجازت لیتے ہیں۔ چونکہ میں خود میت کا وارث تھا لہذا مجھے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، تو قانون یہ بنا کہ اگر غیر وارث نماز جنازہ پڑھائے تو اجازت لے، وارث پڑھائے تو اجازت نہیں لے۔ اب شیعہ قوم کا پوری امت مسلمہ سے ایک سوال ہے، نبی کی نماز جنازہ علی نے پڑھائی، اجازت کس سے لی؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ نبی کی نماز جنازہ کس سے اجازت لی؟ اگر کسی سے اجازت لی تو وہ وارث تھا، اور بغیر اجازت پڑھائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے نبی کی علی وارث ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پہ۔ توجہ ہے ہزار گرامی، بات پہنچ گئی آپ حضرات تک؟ صلوات پڑھیے گا ایک بار اور مل جل کے محمد و آل محمد۔ اور فضائل پڑھتے رہا کریں، فضائل سنتے رہا کریں۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، جس کے ہیں وہ پڑھے گا، نہیں توجہ، جہاں ہیں ہی نہیں وہاں پڑھے کیا جائیں گے؟ تو فضائل پڑھتے رہا کیجئے، خدا آپ کو محفوظ رکھے گا۔
کیوں آپ کو میں, ارے اس نے جب نبی سے کہہ دیا کہ میں محفوظ رکھوں گا. نہیں, تھوڑا سا واضح کرنا پڑے گا. آیت ہے موجود ہے, غدیر کی آیت ذہن میں ہے جی. کیا کہا؟ میں تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا. اس میں ایک لفظ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. بس سارا مسئلہ یہی ناس کا ہے. اگر ناس کو میں سمجھا لے گیا تو مجلس آج ہو جائے گی. سارا مسئلہ کیا کہا آپ کو پر جو اعلان کر دیا گیا ہے, بتایا کر جا چکا ہے, آپ اس کو پہنچا دیجیے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اور اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ کیا. پیغمبر سے کہہ رہے ہیں پوری 63 برس کی محنت داؤ پر لگی ہوئی ہے. قرآن کہہ رہا یہ نہ پہنچایا مطلب کچھ نہ پہنچایا. نہیں توجہ کر رہے ہیں؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا, یہ نہ سنا تو کچھ نہ سنا. متوجہ ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. سنیے گا, بات آ رہی ہے, پہنچا دیجئے. یہ گانا پہنچا دیجئے اور گھبرائیے مت. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اور اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا, ناس کے شر سے. یہ جتنے بھی موجود تھے, حاجی تھے, نمازی تھے, مسلمان تھے. قرآن نے بہت سی جگہ پر یا ایھا الذین آمنوا استعمال کیا ہے. آپ غور کر رہے ہیں؟ تو اللہ نے یہ نہیں کہا ہم تمہیں مومنین کے شر سے محفوظ رکھیں. مومنین تھوڑی شر کرتے ہیں. امیر المومنین کا ماننے والا شریر نہیں ہوتا ہے. نہیں توجہ کر رہے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک بار اور دور پڑھیے گا محمد و آل محمد پہ. حکم رب ہے نبی ٹھہر جاؤ. حکم رب ہے نبی یعنی کچھ مقصد غدیر بھی تھا. حکم رب ہے نبی ٹھہر جاؤ یعنی کچھ مقصد ہے. پھر کہا شر سے میں بچاؤں گا, اس کا مطلب کوئی شریر بھی تھا. حکم رب تھا نبی ٹھہر جاؤ یعنی کچھ مقصد قدیر بھی تھا. پھر کہا شر سے میں بچاؤں گا, اس کا مطلب کوئی وہ ناز سمجھانا ہے. تو یہ نہیں کہا کہ حاجی, اور جہاں اعلان ہو رہا ہے ابھی دیکھیے جہاں بات ہو رہی ہے مسئلہ تو وہی ہوگا نا. نہ حاجی کا, نہ نمازی کا, نہ مومن کا, نہ کچھ نہیں. کہا میں تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا. توجہ ہے, میں تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا. یہی ہے آیت یہیں پہ ختم ہو گئی. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. واللہ, اللہ محفوظ رکھے گا, اللہ محفوظ رکھے گا. اللہ, تم علی کی بات کرو اللہ محفوظ رکھے گا. نہیں توجہ کر رہے؟ تم قدیر پہنچاؤ اللہ محفوظ رکھے گا, اللہ محفوظ رکھے گا. یہ تو کہنا میں تمہیں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا. یہ لوگ کون تھے غدیر میں؟ یہ لوگ کون تھے؟ میں تو تلاش کر رہا ہوں وہ ناس مجھے مل جائے. توجہ ہے, توجہ ہے, وہ ناس پہنچا رہا ہوں, وہ ناس مجھے مل جائے. واللہ یعصمک من الناس, واللہ یعصمک من الناس. بار بار اس کو واللہ, اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. سنیے گا, لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا, لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا, لوگوں کے شر سے. میں ڈھونڈ رہا تھا یہ ناس کون ہے جو مسلمان بھی ہو, حاجی بھی ہو, صحابی بھی ہو. سنیے گا, میں تو ڈھونڈ رہا تھا کہ مجھے کوئی ایسا ناس ملے. یہ لفظ کے توجہ کریں کہ اسی لفظ تک پہنچانا چاہتا ہوں. واللہ یعصمک, پھر توجہ, واللہ یعصمک, واللہ یعصمک من الناس. اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے, ناس کے شر سے محفوظ رکھے گا. لوگوں کے شر سے. یہ لوگ کون ہیں جو صحابی بھی ہو, حاجی بھی ہو, نمازی بھی ہو,
تو یہ کفرستان میں تو ملیں گے نہیں. توجہ ہے, یہ کفرستان میں تو ملیں گے نہیں, یہ کسی ایسے ہی مجمع میں ملیں گے. میں ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی تو بتائے یہ ناس کون ہے, کوئی تو بتائے یہ ناس کون ہے. یعنی حاجیوں کا مجمع ہو, صحابیوں کا مجمع ہو, نمازیوں کا مجمع ہو, ابلوں کا مجمع ہو, لیکن ناس ہو. نہیں توجہ کر رہے ہیں. ابلوں کا مجمع ہو لیکن ناس ہو, صحابیوں کا مجمع ہو لیکن ناس ہو, حاجیوں کا مجمع ہو لیکن ناس ہو. میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے خطبہ فدق تک پہنچا. ارے توجہ کریں, میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے خطبہ فدق تک پہنچا تو میں نے دیکھا بضعت الرسول, جزو رسول, رسول کی بیٹی کہہ رہی ہے ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ. توجہ ہے, بنت رسول نے فرمایا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ, اے لوگوں جان لو کہ میں فاطمہ ہوں. وہ میری سمجھ میں یہ ناس آ گیا کہ غدیر میں وہی ناس تھا کہ جس نے یہاں پر باغ صدق اور حق علی لے لیا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایھا الناس, یہی لفظ استعمال کیا ہے. ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ. صحابیوں کا مجمع تھا نا, مسجد میں بول رہی تھی تو اپنوں کی بات کرتی, لیکن جو لفظ وہاں قرآن نے استعمال کیا وہی لفظ یہاں فاطمہ نے استعمال کیا ہے. بس میں یہیں سے سمجھ گیا کہ وہ ناس کون ہیں جن کے شر سے خدا نبی کو محفوظ رکھنا چاہ رہا تھا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس عزیزان گرامی, گفتگو میں نے سمیٹ دی. توجہ کریں گے, سمیٹ دی گفتگو میں نے. امام کی معرفت, اور معرفت کا پہلا زینہ پہلے دن کہا تھا امام کو حاضر اور ناظر سمجھا جائے. امام کو حاضر اور ناظر سمجھیں. عزیزو, آج آقا حسین کا چہلم بہت کچھ پڑھنے کے لیے, اس میں تابوت آنا ہے, آپ زیارت فرمائیں گے تابوت کی, لہٰذا میں مصائب وہاں تک لے کر جاؤں گا. ایک جملہ سن لیں. آپ کے یہاں کے ایک بڑے مشہور خطیب تھے, ذاکر تھے, بر صغیر کے بڑے معروف ذاکر, خطیب آل محمد علامہ اظہر حسن زیدی. ان کا ایک جملہ ہے. علامہ اظہر حسن زیدی کہتے ہیں کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے ہاں یہ جو فضائل ہوتے ہیں, یہ مصائب ہوتے ہیں, فضائل کیا ہے اور مصائب کیا ہے؟ کیا ہے فضائل, کیا ہیں اور مصائب کیا ہے؟ تو علامہ اظہر حسن زیدی نے ایک جواب دیا. علامہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ اہل بیت کو دیا ہے وہ فضیلت ہے, وہ فضائل ہیں, اور امت نے جو کچھ دیا ہے وہ مصائب ہے. جو کچھ امت نے دیا, اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ فضائل ہیں, امت نے جو کچھ دیا ہے وہ مصائب ہیں. سوچیں, اہل بیت کو امت نے کیا دیا؟ تکلیف, پریشانی, زہر, گھڑکیاں, تماچے, بے ردائی, بے پردگی, اسیری, یہی ساری چیزیں تو امت نے دی ہیں. عزیزو, خانوادہ عصمت و طہارت کا لٹا ہوا قافلہ, ہاتھ جس کے پسے گردن بندھے ہوئے ان بیویوں کو. دیکھیں, مصائب میں کچھ نیا نہیں کر سکتا, کچھ جملے بھلے پڑھ دوں لیکن روایات وہی ہوں گی. شام کے زندان میں قید کر دیا گیا. ترتیب سے پڑھتے پڑھتے کل میں شام کے زندان تک آیا تھا, چونکہ مجھے تابوت سرکار سید الشہداء تک جانا ہے, لہذا چہلم کے مصائب پڑھ کے پھر میں وہاں جاؤں گا. توجہ کریں گے.
زیادہ دیر کی گفتگو نہیں ہوگی، 4-5 منٹ کی جو بھی مصائب ہوں گے، لیکن آقا کا چہلم ہے، اس کا چہلم ہے کہ جس کا چہلم منانے کے لیے جب اس کے خانوادے کے افراد آئے ہیں تو جوانی میں کسی کے بال سفید ہیں، کسی کی کمر خمیدہ ہے. یہ لٹا ہوا قافلہ، سنیے گا، لٹا ہوا قافلہ کل جناب سکینہ کی شہادت تک میں آ گیا تھا. اس شہادت سے جو کوہرام ہوا ہے، اس کوہرام کے بعد یزید نے سید سجاد سے کہا کہ ہم آپ کو رہا کرتے ہیں. کہا رکیے پھپھی اماں سے بات کر لیں. جناب زینب کے پاس آئے، پھپھی اماں یزید نے رہا کر دیا ہے. کہا اچھا رہا کر دیا ہے، کیا فرماتی ہیں؟ کہا سب بات بعد میں ہوگی، اب تک میں اپنے بھیا حسین پر کھل کے رو نہیں پائی ہوں. یزید سے کہو کہ ایک جگہ کا انتظام کریں، پہلے میں اپنے بھیا حسین پہ ماتم تو کر لوں، پہلے میں اپنے بھیا حسین کو رو تو لوں. رو لیا زینب نے. اب واپس چلنا ہے. اب جب واپس چلنا ہے تو جناب زینب نے کہا ہمارے تبرکات، جو پڑھا ہے وہی سناؤں گا، ہمارے تبرکات. تو تبرکات میں جو خیموں سے چیزیں لوٹی گئی تھی وہ سب واپس کی جانے لگی. چادریں تھیں، نہیں آپ محسوس نہیں کر رہے ہیں، علی کی بیٹیوں کی چادریں تھیں. چادر آئی، ایک ایک بی بی اپنی اپنی چادر اٹھاتی گئی. ایک ایک بی بی، جناب زینب آگے بڑھی چادر اٹھایا، جناب ام کلثوم آگے بڑھی چادر اٹھایا، ایک ایک بی بی آگے بڑھی چادر. جب ساری چادریں اٹھ گئی، ایک چھوٹی سی چادر وہی رہ گئی. کوئی بی بی اس چادر کو اٹھانے والی نہیں تھی. ہاں کیسے اٹھاتی؟ جو اس چادر کی اٹھانے والی بی بی تھی وہ قید شام میں سو گئی تھی. اس چادر کو اٹھانے والی جو بی بی تھی وہ قید شام میں سو گئی تھی. علماء کہتے ہیں کہ جناب رباب آگے بڑھی، اس تھال سے جب چادر اٹھایا تو اسی چادر کے نیچے دو چھوٹے چھوٹے کان کے بندے بھی تھے. ماں نے چادر کو لیا، بچی کی تصویر ذہن میں آئی، سکینہ کی پھٹی ہوئی لمحیں یاد آئیں، تماچوں کی شدت سے نیلے رخسار سمجھ میں آئے. ماں بے چین ہو گئی. دیکھیں میں مسائل میں کچھ نہیں یہاں پڑھوں گا، بس جملہ سن لیجیے گا. جناب رباب نے چادر لیا، کانوں کے بندے لیے اور پھر زندان شام میں گئی. زندان شام میں جا کے جناب رباب نے چادر کو سکینہ کی قبر پہ ڈالا، دونوں بندے سکینہ کی قبر پہ رکھے، آواز دی سکینہ ماں جا رہی ہے، خدا حافظ، اے میری لال، اے میری بچی، چادر مل گئی، یہ چادر میں نے قبر پہ ڈال دی ہے، تمہارے بابا نے جو بندے پہنائے تھے وہ بھی مل گئے ہیں، سکینہ یہ بھی رکھ دیا. لیکن ماں ہے نا رقت بھر آئی. ارے کون ماں ہے جو اپنی بیٹی کو اس عالم میں چھوڑ کے جائے؟ روایت کہتی ہے کہ سکینہ کی قبر کو، حسین کی 4 برس کی بچی کی اس قبر کو رباب نے کلیجے سے لگا لیا، تعویذ قبر پکڑ کے رباب نے ماتم شروع کیا. رباب رونے لگی، رباب رونے لگی، رباب رونے لگی. جب بہت دیر گزر گئی رباب نہ آئی تو جناب زینب قریب گئی، بھابی رباب چلے، رباب قبر کو چھوڑتی نہیں، رباب چلے، رباب قبر کو چھوڑتی نہیں. علامہ ذیشان حیدر جوادی کہتے ہیں کہ زینب نے دونوں ہاتھ سے رباب کے شانے کو پکڑا اور اٹھایا. وہ کہتے ہیں کہ زینب کے لیے جلتے خیموں سے سید سجاد کو باہر نکالنا آسان تھا، قبر سکینہ سے رباب کو اٹھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قبر سکینہ سے رباب کو اٹھانا مشکل تھا، قبر سکینہ سے رباب کو اٹھانا مشکل تھا. کسی صورت رباب کو اٹھایا. مجھے نہیں پتا کس دل کلیجے سے جناب رباب نے قبر سکینہ کو چھوڑا. ہاں ارباب اعزا، یہ قافلہ آیا. اب جناب زینب نے کہا سید سجاد ان ساربانوں سے کہو ذرا تیز چلے، یہ آپ محسوس کریں. جب یہ قافلہ شام جا رہا تھا تو جناب زینب نے کہا تھا
سید سجاد تکلیف بہت ہوتی ہے، ان سے کہو ذرا آہستہ چلیں، آہستہ چلیں، آہستہ چلے، مگر اب جب واپس آ رہی ہے تو کہا نہیں تیز چلے۔ کہا بوبی اماں تیز کیوں چلے؟ کہا میرے بھیا کا چہلو مارا ہے، ہم چاہتے ہیں اپنے بھائی کا چہلو، ہاں ہاں ہم چاہتے ہیں اپنے بھائی کا چہلو کربلا میں کریں۔ لوور باب ازا لٹا ہوا قافلہ چہلم کرنے کے لیے کربلا آ گیا۔ ہاں عزیزو، حسین غریب کا پہلا چہلم کربلا میں سید سجاد لٹا ہوا قافلہ لے کر آ گئے۔ علماء کہتے ہیں بیویوں نے اپنے آپ کو ناکوں سے گرانا شروع کیا۔ کوئی بی بی کہتی ہے واہ علی اکبرہ، کوئی بی بی کہتی ہے واہ قاسمہ، کوئی بی بی کہتی ہے واہ عباسہ، کوئی بی بی کہتی ہے واہ حسینہ۔ ایک ایک بیویاں ماتم کر رہی ہیں۔ ادھر عزیزو کربلا میں شور ہے، وہاں جناب جابر بھی آئے ہوئے تھے۔ جناب جابر نے قبر امام حسین کے قریب جانا چاہا، لیکن جابر کو حسین کی قبر ملتی نہیں، اس لیے کہ کوئی نشان نہیں ہے کسی کی قبر پہ۔ تو جابر جس کے ساتھ گئے تھے غلام یا دوست، اس سے کہا مجھے چکنا بھی نہ ہے، آقا کی قبر کے درمیان چھوڑ دو، میں خود ڈھونڈ لوں گا۔ کہتے ہیں جابر کو قبروں کے درمیان چھوڑ دیا گیا، بس جابر نے وہی قبروں کے درمیان کھڑے ہو کر کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ارے جابر نے سلام کیا، ایک قبر سے جواب سلام آیا، بس جابر وہیں پہنچ گئے۔ اتنے میں سید سجاد بھی قریب آئے۔ جابر سے کہا کہ ارے کوئی ضعیف ہے جو حسین کا ماتم کرتے ہوئے آ رہا ہے؟ جابر کہتے ہیں ضعیف تو کون ہے؟ میں کہا میں سید سجاد کا، لیکن یہ تو بتا رہا ضعیف۔ کہا چچا جابر، ارے سر کے بعد قبر خمیدہ ہو گئی توق کی حیثیت سے۔ لو ارباب اعضاء، بس مسائل مکمل ہو گیا۔ کربلا میں بڑے شان سے گریہ ہوا، چہلم ہوا، لیکن زینب کو بار بار حسین یاد آتے ہیں، حسین کی غربت یاد آتی ہے۔ آج بھائی قبر کے اندر ہے، لیکن زینب کو یاد آ رہا ہے بھائی قبر کے اوپر تھا تو کیسی تکلیفیں ہوئی، کیسی پریشانیاں ہوئی۔ اب سارے مناظر زینب کے ذہن میں آنے لگے کہ میں تھوڑی دور 70 قدم کے فاصلے پہ ایک اونچائی پہ کھڑی تھی، شمر میرے بھائی کے گلے پہ خنجر چلا رہا تھا، میں فریاد کر رہی تھی اے شیم، ارے میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا ہے، اے بے سارے ساتھ، ارے میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ ارے علماء کہتے ہیں جیسے ہی زینب نے یہ بات کہی تھی، حسین نے کوہنیوں کے ذریعے اپنے آپ کو بلند کیا، زینب خیمے میں جاؤ، بھئی یہیں تھا پوچھا جائے گا، زینب خیمے میں جاؤ۔ ادھر زینب خیمے میں گئی، ادھر زمین کربلا کو زلزلہ آیا، سیاہ آندھی چلی۔ زینب جلدی سے سید سجاد کے خیمے میں گئی، اے بیٹا سید سجاد، ارے ذرا دیکھو کیا قیامت آ گئی ہے، سجاد اٹھ نہیں سکتے۔ پھوپھی نے سہارا دیا، ذرا خیمے کا پردہ، مجلس مکمل، خیمے کا پردہ۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا، بیٹے نے دیکھا باپ کا سر نو کے نیزہ پر۔ سید سجاد فرماتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے بوبی اماں، میرا بابا مارا گیا، اے بوبی اماں ہم یتیم ہو گئے، اے بوبی اماں باغ زہرا اجڑ گیا۔
سجا